نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. 28 سے ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف بدلو بدل ڈالا جنہوں نے نعمت اللہ کی نعمت کو کفران شکری سے، وَأَحَلُّوا اور انہوں نے لا اتارا قومہم اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں. آج جو ہے نا ہماری آیات کا جو مرکزی موضوع ہے وہ شکر ہے اور ناشکری. شکر انسان کیوں نہیں ادا کرتا اور نہ کرنے سے اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور شکر میں عملی شکر کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں کیوں دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو اللہ نے نعمتیں دی بہت زیادہ. انسان کو اپنے وجود کی نعمت سب سے پہلے مفت ملی ہے، بالکل مفت. اور انسان کو کیا چاہیے تھا کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا. اپنے خالق کی اطاعت کی بجائے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، ناشکری کی. اور انسان کو اللہ نے باڈی دی ہے، اس کا حق کیا تھا، اس کا شکر کیا تھا کہ انسان عبادت کرتا، نماز ادا کرتا، اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا اپنے مال کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو. تو لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اچھی جگہ پہ لگایا جائے، مثلا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو علم عطا کیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اچھی صورت دی ہے، آپ کو کمیونیکیشن اسکل اچھی دی ہے، آپ اچھی بات کر سکتے ہیں، نعمتیں ہیں نا. آپ قرآن پہ تدبر کر سکتے ہیں، نعمت ہے. آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، نعمت ہے. اب جب ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، نہ شکری ہے. یہ قدر یہاں کرنے سے مراد کہ اللہ نے وہ نعمت دی تو ہم نے کیا چاہیے تھا، اس نعمت کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے لئن شکرتم، شکر ادا کرتے. شکر کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو شکر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی قدر کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے. بار بار یاد رکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ دی، اور اللہ کا زبان سے شکر ادا کیا جائے. اور زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی. مثلا اللہ نے قرآن دیا تو اس کو بر وقت خوبصورت انداز میں بہتر طریقے کے ساتھ فوکس ہو کے سیکھنا. اللہ نے نماز پڑھنے کی صلاحیت دی تو وقت پر نماز ادا کرنا. اللہ نے باقی اعمال کو کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کی تو اس پہ اللہ سے مدد طلب کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادات میں دل لگانا. زبان عطا کی، تسبیحات کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا. مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو کتنی ہی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی. اپنی باڈی پہ غور کریں، اپنے سر کے بالوں سے شروع ہو جائیں اور پاؤں تک دیکھیں کتنی نعمتیں. اگر ہم ظاہر پہ رہیں، باطن میں اگر نہ بھی جائیں اور ویسے بھی باڈی کے اندر نہ جائیں، جو ہماری شکل ہے، جو ہماری باڈی ہے، اندر سے بھی نہیں باہر سے. آئیز دیکھیے، آئیز کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اللہ نے آنکھیں دی ہے نا،
تو ان آنکھوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کان دیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کانوں سے کیسی باتیں سنتے ہیں، کیسی باتیں سننا پسند کرتے ہیں؟ اپنی پسند کو چیک کیا کریں۔ اگر تو قرآن آپ کو خوش کرتا ہے، قرآن کی بات آپ کو فریش کرتی ہے، تو شکر ادا کریں اس پر بھی کہ الحمدللہ پہلا شکر میں نے ادا کیا، اللہ نے مجھے سماع سے نوازا، میں نے اس کا اچھا استعمال کیا، اس کے اچھے استعمال پر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے زبان دی، زبان سے کیا کرتے ہیں؟ طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یا پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اخلاق اچھا ہے ہمارا۔ اپنے ہینڈ سے کیا کرتے ہیں؟ کتنا مشکل ہوتا ہے نا سردی کے اندر قلم چلانا، ابھی آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا، لیکن دیکھیے آپ حق ادا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو میتھس تو کرتے ہیں، کتنی اسائنمنٹ کرتے ہیں میتھس کی، اور میتھس کے لیے وہ کتنا لکھتے ہیں، کتنی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو۔ بایو کیمسٹری فزکس والے اپنے پریکٹیکل کی ڈائریز بناتے ہیں۔ قلم چلتا ہے نا، قلم وہاں پہ بھی چل رہا ہے، قلم یہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ کس قلم کو چلانے میں مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ کس قلم کو چلانے میں محبت محسوس ہو رہی ہے؟ قرآن کو جب آپ لکھتے ہیں نا، قرآن کے لیے جب آپ کوشش کرتے ہیں، ایک ورڈ بھی لکھتے ہیں، رشک کیا کریں اپنے ہاتھوں پہ۔ یہ آپ کے ہاتھ آپ کی گواہی بن رہے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی گواہی نہیں ہوگا، قرآن اللہ کو کہے گا اللہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے لکھا، اللہ اس پہ راضی ہو جا، اس کو زیور عطا کر، اس کو عزت عطا کر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سفارش پہ اس بندے کو عزتیں عطا کریں گے۔ تو آج کے بعد اگر لکھنے کو دل نہ چاہے نا، تو خود کو کہا کریں یہ ہاتھ ہی ہے جو بولیں گے اور میری گواہی دیں گے۔ میں نے ان ہاتھوں سے دنیا کے لیے کتنا لکھا، آج اللہ مجھے توفیق عطا کرنی ہے تو میں نے محبت سے لکھنا ہے، کہ جیسے کوئی میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں، میں کسی کو آٹوگراف دے رہی ہوں، کسی کے لیے سگنیچر کر رہی ہوں، کسی خاص بندے کے لیے کچھ لکھ رہی ہوں۔ بس قرآن کو میں نے ایسے لکھنا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تو جتنی جتنی چاشنی آپ کو آئے گی نا، جتنی جتنی لذت محسوس ہوگی، جتنا جتنا مزہ آئے گا، اس سے پتہ چلے گا آپ کے اندر اخلاص اتنا ہے، اور اخلاص کی بنا پہ اللہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس توفیق نہیں ہے، آپ سے لکھا نہیں جا رہا، ایک تو موسم کی وجہ سے بھی، اور بعض اوقات ویسے ہی آپ نے لکھنا چھوڑ دیا، پہلے آپ لکھتے تھے، اب آپ کی عادت نہیں رہی، تو توفیق مانگے اللہ سے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ نے آپ کو نعمت دی تھی، آپ لکھ سکتے تھے، آپ اس کو محسوس کر سکتے تھے، آپ اسے بڑی چاشنی کے ساتھ، لذت کے ساتھ قرآن کو تدبر کے ساتھ کرتے تھے، لیکن دنیا کی اور باقی مصروفیات کی وجہ سے آپ اسے وقت نہیں دے پا رہے، بس سننے پر ہی کفایت کر رہے ہیں۔ تو پھر توفیق مانگے کہ اللہ آپ کو دوبارہ اس نعمت کی قدر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ تو اوور آل اس کی تفسیر کی، اوور آل لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی وہ اس کو ناشکری سے بدل دیتے ہیں، پھر وہ نعمتیں ان سے لے بھی لی جاتی ہیں۔ اب باقی یہ تو دو چار نعمتوں پہ ہم نے غور و فکر کیا، باقی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے دل کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ دل بھی ایک نعمت ہے، آپ کا دماغ ہے، آپ کے باقی جسم کی اعضاء ہیں، آپ کی فنگرز ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں، تو کیا کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیسے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ایک دانت کا بھی شکر ادا نہیں کر پاتے، اگر اس میں درد ہونا تو پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے۔ تو ہر روز ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت جسم سے نوازا، الحمدللہ۔
اب کہا جاتا ہے کہ اگر ہم سیاق و سباق کے لحاظ سے اس آیت کو دیکھیں تو یہ آیت جو ہے نا کفار قریش کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرمایا، پھر اپنے مقدس گھر کا متولی بھی بنایا، پھر ان کو امن دیا، دنیا کا ہر پھل اور نعمت عطا کی، تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ بدلے میں کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے اور شرک سے دور رہتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتنے اولو العزم پیغمبر کی اولاد میں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ کعبے میں 360 بت رکھ دیے، خود بھی ہلاک ہوئے، وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ قصص کے اندر فرماتے ہیں آیت 57 میں کہ کیا ہم نے ایک انہیں بامن حرم میں جگہ نہیں دی تھی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کے لائے جاتے رہے؟ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا؟ اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا اور اللہ کی بھی عبادات میں شریک ٹھہرانا شروع کر دیے، اطاعت کی بجائے کفر اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو حرم میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے، دنیاوی پیروکار کو ماننا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ ان کے لیے رسوائی لکھ دی گئی، فتح مکہ کی صورت میں ان کو رسوائی اور بربادی ملی، شدید قحط اور مکہ میں قافلوں کی آمد رک جانے کی صورت میں آمدنی ختم ہو گئی، انہیں بھوک اور خوف نے آ گھیرا، آخرت میں جہنم کی ہلاکت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر تو رسوائی ہوئی ہی ہوئی، ہلاکت، لیکن جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور جہنم میں وہ جلیں گے، کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ناشکری کی وجہ سے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، تو ان کو لگا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو شاید ہمیں کعبے کی نگرانی بھی مل گئی۔ آپ کو پتہ نا جب ہم مساجد کے ٹھیکہ دار ہوتے ہیں، مدرسوں کے ٹھیکہ دار ہوتے ہیں، تو پھر ہم دین کی قدر کم کرتے ہیں۔ اکثر ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظامات سونپ دیتے ہیں مسجدوں کے یا جن کو مدرسوں کے انتظامات سونپ دیے جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے اندر عمل بہت کم نظر آتا ہے۔ شاید کہ شیطان ایسے کرتا ہے، آ کے حملہ کر دیتا ہے، یہ دل میں ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنے بڑے انتظام سے نوازا ہے، تمہاری تو پکی جنت ہے۔ اتنا نہیں پتا کہ عمل نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا تو یہ ٹھیکے داری ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اب یہ دیکھیے نا، اہل عرب، مشرکین مکہ، کعبہ، دنیا کا سب سے پاکیزہ گھر، تقدس والا مقدس گھر، اور اس مقدس گھر کی خوبیاں کیا ہیں؟ وہ اللہ کا گھر ہے جسے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ٹھیکہ داری سنبھال تو لی، لیکن اپنے عمل بدل لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، جو دل چاہا وہ کرنے لگے، اپنی مرضی کا انتظام لے آئے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اپنی مرضی کے اصول بنا لیے، اونچ نیچ کا فرق آ گیا، بڑوں کو زیادہ اہمیت اور چھوٹوں کو کم اہمیت دی جانے لگی۔ آج ہمارے مقدس گھروں کے اندر بھی بہت سے ایسے جو اسلامک انسٹیٹیوشن ہیں جو پہلے زمانے سے آ رہے ہیں، اور تقریباً حالات اس طرح سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کے دین کے آپ بنانے والے بن گئے ہیں، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آپ سے حساب لینا آپ کے عمل کا، بلکہ یاد رکھیے جس کو جتنا بڑا رتبہ ملتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عمل میں اضافہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک، لِيُضِلُّوا، تاکہ وہ بھٹکا دیں عن سبیلی، اس کے راستے سے۔ کل کہہ دیجئے تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ،
فَإِنَّ تو بے شک مَصِيرَكُمْ لوٹنا ہے تمہارا إِلَى النَّارِ آگ کی طرف. اب کیا کہا جا رہا ہے ان کو کہ تم نے اللہ کے علاوہ شریک بنائے تھے نا. تو اب یہ ہے تمتع جو ہے نا، جب بھی قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ وقت کا فائدہ اٹھانا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجازت دی جا رہی ہے کہ فائدہ اٹھاؤ، بلکہ یہ ڈانٹ ہوتی ہے، ڈرانا ہوتا ہے کہ اچھا تم باز نہیں آتے تو چند دن کے مزے اڑا لو، مگر کب تک اڑاؤ گے؟ آخر کار تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے. تو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، لوگوں میں اس کی اسلام کی اشاعت کے ذریعے دین پھیلانے کی بجائے دین سے روکنے لگے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو، تمتعو، فائدہ اٹھاؤ تھوڑی دیر کے لیے. یہ تمہاری ساری ٹھیکیداری اور تمہارا سارا جو خود پرستی کے تم نے اصول بنائے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور تمہارا انجام کیا ہوگا؟ نار، آگ کی طرف جانا ہوگا تمہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ بڑے عہدے کی بڑی پوچھ گیچھ. بالکل ٹھیک ہے، بڑے عہدے کی بڑی پوچھ گیچھ ہوگی. اس لیے جیسے جیسے مقام ملتا جائے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل میں بھی اضافہ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ نے اگر کوئی آپ کو ذمہ داری دے دی ہے تو کہنے اللہ میں اس قابل تو نہیں تھی، آپ نے دے دی، میں نے اس کو ضرور نبھانا ہے، مجھے توفیق عطا کیجیے. اللہ مزید سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چلو شکر کرنے کا تمہارا دل کہہ رہا ہے نا، چلو آؤ بتاؤں میں کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے. کل کہہ دیجئے یہ عبادیہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے. یہ جو کہا جاتا ہے نا میرے بندوں سے کہتے، یہ بہت عزت افزائی کی بات ہوتی ہے. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گیا. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیں جن میں دو وصف ہیں. کون کون سے؟ جو میرے بندے ہیں، جو میری بندگی میں آگے ہیں، جو میری غلامی کرنا پسند کرتے ہیں، میرے نام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، میری بات ماننا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے خطاب ہے. تو کون کون ہے میرے بندوں میں سے؟ اللہ کے بندوں میں سے کون کون ہے؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے شامل ہوں. عباد الرحمن کون ہے؟ دل چاہتا ہے عباد الرحمن بننے کو. انشاءاللہ ہم اس پر ایک سیشن بھی رکھیں گے، 2 سیریز میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. 16 کو لائیو ہوگا یوٹیوب پہ، انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے تاکہ یہ چیک کیا جائے کہ عباد الرحمن کون ہے. ہمارا بھی دل چاہتا ہے نا ہم دیکھیں کہ عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں، اس کیٹیگری میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں عباد الرحمن کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اللہ نے کن کو اپنے بندے کہا، اور وہ بھی رحمان، عباد الرحمن. تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے، لیکن ابھی کے لیے محسوس کیجیے، کہہ دیجئے میرے بندوں کو. اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، اور جو بندے اپنے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. جو آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے، آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی کلاس ہوتی ہے، آپ ان کو بلا جھجک کچھ بھی کہہ لیتے ہیں، وہ آپ کی بات سمجھتے ہیں. کیا کہیں؟ دوسری چیز الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، میری بندگی میں آنے کے بعد ٹھیکہ داری نہیں سنبھالی، صرف اپنے عمل میں بھی اضافہ کیا، اپنے ایمان کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کی. کیا کہیے ان کو؟ 2 وصف والے لوگ. وہ وصف کیا ہے؟ اللہ کی غلامی میں آنے والے اور غلامی میں آنے کے بعد عمل کرنے والے. کیا کرنا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. اور یقیم، اقامت کا معنی ہے سیدھا رکھنا، یعنی نماز کو درست کر کے پڑھیں، اس میں ہمیشگی ہو، وقت پہ ادا کرنا ہو،
تمام ارکان کو صحیح ادا کرنا ہو، خوشو کے ساتھ ادا کرنا، سب کچھ آ جاتا ہے یقیمو میں۔ اللہ نے ورڈ ہی بڑا خوبصورت چنا ہے، یہ نہیں کہا نماز پڑھے، نماز قائم کرے۔ آپ بھی نا یہ ورڈ استعمال کیا کریں، نماز ادا کر لیں، نماز قائم کر لیں، فیلنگز تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں۔ نماز پڑھ لینا، پھر ہم واقعی پڑھتے ہیں، نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم قائم کا میننگ ذہن میں رکھیں گے نا، میں نے نماز قائم کرنی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی، یعنی نماز کے اندر خشوع، اس کے اندر کنسسٹنسی، وقت پہ ادا کرنا، تمام ارکان کو صحیح طور پہ ادا کرنا، سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں بندگی کی ہر قسم کا کچھ نہ کچھ حصہ آ جاتا ہے۔ عبادی کا ورڈ استعمال ہوا، بندگی کی بات ہوئی، تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے، تو حج کی مناسبت اس سے مل جاتی ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے تو غلامی اور بندگی کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں گی۔ نماز کے دوران کھانے پینے سے منع رہتا ہے، اجتناب کرتا ہے تو روزے سے یہ مناسبت رکھتا ہے۔ کاروبار چھوڑ کر آنا اس شخص کے لیے ممکن ہی نہیں جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا۔ تو اس سے کس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ نماز ادا کرنے والا بندہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نماز ادا کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتا ہے۔ نماز اس سب چیزوں کے بارے میں درس دیتی ہے، اسی لیے تو 5 ٹائم ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم جا کے نماز ادا کریں، بلکہ یہ ایک تدبر ہوتا ہے، اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی ایک چھوٹی سی ملاقات ہوتی ہے اللہ سے، کہ ہم اللہ کے سامنے جا کے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس پانی میں ہیں اور ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں اور ہم نے اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز دراصل انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سکھاتی ہے، اور ویسے بھی عبادات پوری نہیں ہو سکتی جب تک حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کی جائے۔ اب حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں غور و فکر کرنے والی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے من، مما اصل میں تھا من ما، الگ الگ کر کے اس کو لکھی، من سے ما جو۔ یہ آپ کا تجوید کا بھی قاعدہ اور عربی گرامر میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ میم آ جائے جب، تو ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک بنا لیتے ہیں، میم مشدد۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، یعنی اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، اس میں سے، وہ جان ہے، وہ مال ہے، وہ اولاد ہے، وہ علم ہے، جو بھی چیز اللہ نے ان کو دی، جو بھی چیز دی۔ اب اس میں من سے پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارا نہیں خرچ کرنا، سارے کا سارا خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، اس میں سے جو بھی کچھ حصہ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز قابل غور ہے، اور دوسرا رزقنا، رزق دیا ہم نے، اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرا ہے، جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے کرنا ہے۔ اگر یہ سوچیں گے نا تو دل میں کنجوسی نہیں آئے گی۔ اگر انسان سب کچھ اپنا سمجھے گا تو مشکل ہوگا خرچ کرنا۔ آپ سمجھے میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو جب میرا ہے ہی تو جس کا ہے وہ مجھ سے مانگ رہا تو اس کو دے دے۔ مثلاً آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بریانی بنا کے لاتا ہے، آپ کی کوئی دوست آتی ہے، اب اس نے آپ کو گفٹ کی بریانی، آپ کو ٹریٹ دی، اب اگر وہ اس میں سے کچھ آپ سے مانگے تو آپ اس کو دیں گے نا، خوشی خوشی دیں گے، اس نے تو مجھے گفٹ کیا ہے، اس کو تو ضرور دوں گی، اس نے بنائی ہے، میرے لیے پسند کی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی زندگی، خوبصورت لائف اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اللہ اگر ہمیں اپنے بندوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ مانگتے ہیں، اللہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اللہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اس کے بندے سوالی بن کے آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ سوالی خاموش سوالی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ رزق، یہ علم، یہ عقل، یہ مال، یہ اخلاق اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، تو پھر خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔
سرن چھپ کر، وعلانیتن اور ظاہری طور پر. اور کہا جاتا ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپ چھپ کے دینے چاہیے تاکہ ریاکاری سے بچ سکے، اور اعلانیہ دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے فرض زکوٰۃ اعلانیہ دینی چاہیے، کیونکہ چھپا کر دینے سے زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی اگر دل مطمئن نہ ہو اور دل میں کھٹک سی ہو اور یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں ریاکاری نہ آ جائے، تو چھپ چھپ کر دیں. اور جب تھوڑا ایمان مضبوط ہو تو اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں نے ظاہر دیا، اگر میں نے کسی کی مدد کی تو میری وجہ سے کوئی اور بھی کرے گا، تو پھر آپ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں. مثلا کسی گروپ میں اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ میں سے کوئی اناؤنس کر دیتا ہے جی میری طرف سے اتنے ڈونیشن دی جائے گی. آپ کی نیت تھی کہ اگر میری طرف سے دے کر کوئی اور بھی ڈونیٹ کرے گا تو مجھے اجر ملے گا. تو یہ ایک بہت خوبصورت عمل ہے، بہت خوبصورت. جتنے لوگ آپ کی طرف دیکھ کر ڈونیشن کے لیے اناؤنس کریں گے، سب کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اس لیے کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے، اپنی نیت پر کنٹرول رکھ کر یہ سوچتے ہوئے کہ دوسروں کو رغبت دلانی ہے تو اعلانیہ بھی صدقات آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل. محسوس کریں اللہ کی بندگی میں آنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. نماز قائم کرنی ہوگی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنے والے. اور آپ دیکھیے کہ ناشکری کی آیات کے بعد، کفر کی آیات کے بعد یہ آیات آتی ہیں. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا، حق یہ ہے کہ اس کی بندگی میں اور آگے بڑھے، بندگی میں اور سیریس ہو جائے. جب اللہ کوئی رتبہ دے دے، اچھے لوگوں سے نواز دے، اچھی صحبت عطا کر دے، اچھی ذمہ داری عطا کر دے، تو اس وقت اپنی نمازوں میں اپنے رزق کی شیئرنگ میں اضافہ کرنا چاہیے. آپ اس کے بہت بہترین نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ ہی کوئی دوستی. یعنی اس دن آپ کسی سے کوئی چیز لے نہیں سکیں گے اور نہ ہی کسی کو دے سکیں گے، اور نہ ہی کوئی آپ کا فرینڈ ہوگا کہ آپ کو بچا سکے. تو وہ دن آئے، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا آپ ٹھیک کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر طریقے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. وہ دن ایسا ہے کہ عمل بکتے نہیں اور کوئی دوستی ہمارے لیے رعایت کا سبب نہیں بنتی، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا. اللہ اپنی صفات، اپنی انعامات اور اپنے معجزات کرامات گنوا رہے ہیں کہ تم اس اللہ کو انکار کرتے ہو، تم اس اللہ کی باتوں کا دھیان نہیں دیتے اور اس اللہ کی باتیں نہیں مانتے. وہ اتنا بڑا رب ہے. یہاں پہ اللہ نے اپنی تقریباً 10 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان، والارض زمین کو، وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی. یعنی وہ اللہ جس کی ناشکری پر تم کمر بستہ ہو، جس کی اطاعت اور بندگی سے روگردانی کر رہے ہو، جس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں سے تمہارے لیے پانی نازل کیا. کیوں؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہارے لیے پھل نکالے جائیں اس زمین میں سے. بے شمار نعمتیں، ایک پانی اور پانی سے پھر بے شمار نعمتیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو. کشتیاں، الفلک جو ہے نا، واحد جمع ایک ہی طرح ہے. بڑی کشتیاں بحری جہاز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تاجریہ، تاکہ وہ چلیں فی البحر، سمندر میں، بیامرہ، اس کے حکم سے. یعنی کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں نا، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی میں کمال ہے یا کشتی بنانے والے میں ہے یا کچھ ایسا ہے.
لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے کشتیوں کو، وہ ڈوبتی نہیں۔ وسخرا، اور اس نے مسخر کیا، لکم الانہار، تمہارے لیے نہریں۔ نہرون کی جمع ہے ندی، نالے اور دریا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے اپنی کھیتیاں سراب کرتے ہو، ان میں جہاز اور کشتیاں چلاتے ہو اس پانی سے جو اللہ نے آسمان سے پیدا کیا، مچھلیاں پکڑتے ہو، بجلی پیدا کرتے ہو، اور ندی نالوں کے کناروں پہ پہاڑوں میں رستے بناتے ہو۔ تو بے شمار فائدے ہیں ایک پانی سے مزید آگے جو چیزیں اللہ نے بنائی۔ پھل پانی کے ساتھ منسلک ہے، کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، اور پھر نہریں بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی، اور نہروں سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی آپ سب غور و فکر اس پہ خود کر سکتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں جو ہم نہروں سے، دریاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ بجلی بین سے حاصل کی جاتی ہے، ہماری کھیت کا سارا انحصار ان پہ ہوتا ہے۔ بارشیں کم آنا شروع ہو جائیں تو کیسے چیزیں ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، اور مصنوعی پانی سے ان سب کو سیراب کیا جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو لگاتار چلنے والے۔ جو نظام اور ضابطہ اللہ نے مقرر کیا اس پہ لگاتار چلتے جا رہے ہیں، نہ کبھی تھمتے ہیں، نہ بگڑتے ہیں، نہ رفتار میں کمی بیشی آتی ہے، بالکل اپنی موج میں لگے ہوئے ہیں جس پر اللہ نے ان کو چلایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ کبھی دن پہلے وقت سے پہلے نہیں آتا، اور رات بھی اپنے وقت پہ آتی ہے جو اللہ نے ان کو ٹائم سیٹ کر کے دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج غروب ہو جائے لیکن پھر بھی اندھیرا آئے ہی نہ اور رات آئے ہی نہ، انسان دن ہی رہے؟ کبھی نہیں نا ایسا ہوا۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج طلوع ہی نہ ہو، اور کبھی ایسا ہوا ہے سورج غروب ہی نہ ہو۔ سب کام بالکل ترتیب کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگی تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اس سب کچھ جو تم نے مانگا وہ دیا، اور جو نہیں مانگا وہ بھی دیا۔ یہاں پہ نا مانگنے سے مراد دو طرح سے مانگنا، زبان حال اور زبان قال سے۔ زبان حال سے مراد کہ جو زندگی گزارنے کے لیے تمہاری حالت کو جو چیزیں ضروری تھی اللہ نے وہ عطا کی، جو تمہاری ضرورت ہو سکتی تھی اس نے اتنا دیا جتنا تمہیں چاہیے تھا۔ اور پھر زبان قال کہ جو تم نے زبان سے مانگا اللہ نے وہ بھی تم نے عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی مختصر طور پر بھی انسان چیزوں کو گن نہیں سکتا جو اللہ نے دی، لامحدود نعمتوں کو اللہ نے انسان پر بہاریں اور اللہ نے اس کو عطا کی۔ تو سوچو تم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہو۔ انسان ناشکرا ہے، اور یہ ناشکری اس کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی، اس لیے تو مایوسی کو کفر کہا گیا ہے۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو انسان پھر مایوس رہنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، فلاں بھی مل جائے، فلاں چیز بھی مل جائے، انسان مزید کی تمنا کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی عبادات میں، توحید کے اندر ہمیں مزید اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، توحید پرست انسان بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے۔ یہاں پہ اللہ نے چند ایک نعمتیں گنوائی، 10 نعمتیں اوور آل جو پوری کائنات اس کو استعمال کر رہی ہے۔ اب آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی گن گن کے نعمتیں لکھنی ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ میں کتنی ناشکری ہوں۔ مجھے اس ناشکری سے نکل کر شکر گزار لوگوں میں شامل ہونا ہے، تاکہ میری نعمتیں میرے لیے ہمیشہ ساتھ رہیں اور مجھے ان نعمتوں سے فائدہ ملتا رہے، اور پھر جنت تک میں چلی جاؤں اور
ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہوں، وہاں جا کے اور نعمتیں مجھے ملیں. دنیا کے اندر جو اللہ نے نعمتیں دی اس پہ بھی شکر، اور جو اللہ آخرت کے اندر دیں گے ان کی چاہت ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے، عملی لسانی قلبی شکر ادا کرنے والوں میں اللہ ہمیں شامل کرے، اور ہمیں ظلم کرنے والے اور کفر کرنے والے لوگوں کی سب سے ہمیں نکال دے. اور ظلم کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. حق تو یہ ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو اتنا نہ چاہا جائے جتنا اللہ کو چاہا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے. آپ کسی سے بھی پیار کریں، لیکن اللہ سے بڑھ کر جب آپ کسی کو چاہنے لگتے ہیں تو پھر وہ ظلم ہوتا ہے اپنے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ. جب انسان ظلم کرتا ہے تو پھر انسان ٹریک لائن سے اتر جاتا ہے، صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے. چاہے وہ جا کے کسی کے سامنے سجدہ ریزی نہیں بھی کرتا، لیکن جب دل جھک گیا کسی بندے کے سامنے، کسی بندے کو ہی اپنا ایجل بنا لیا، اس کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس کے گردی چکر کاٹتے رہے، اس کے گرد طواف کرنے لگے، پھر سوچئے نا اللہ کی جو انسان کی زندگی میں ویلیو ہونی چاہیے وہ کدھر چلی جاتی ہے. انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے ساتھ، اللہ کی یاد کو، اللہ کی بات کو لوگوں کی بات سے پیچھے کر کے، اور لوگوں کی باتوں کو اللہ کی باتوں پہ ترجیح دیتا ہے، دنیا کو آخرت پر. تو پھر یہ ظلم ہے اور یہ کفر ہے. اللہ ہم سب کو ایسی بری خصلتوں سے بچائے اور ہمیں ایماندار، قدر کرنے والے اور شکر کرنے والے لوگوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.